بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعلقۃ الثانیہ، دوسرا معلقہ طرفہ بن عبد البکری کا ہے، قبیلہ بکر سے تعلق ہے ان کا۔ تو دور جاہلیت کے جو معلقات ہوتے تھے ان کا کوئی بہت خاص موضوع نہیں ہوتا تھا، بس یوں ہی مشہور تھے بہت سارے۔ تو دوسرے معلقہ میں بھی کوئی اس کا خاص موضوع نہیں ہے، بس شاعر نے اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اپنی اونٹنی کا ذکر کیا ہے، اپنی بہادری کا ذکر کیا ہے، اپنی شراب نوشی اور دیگر کاموں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ معلقہ شروع ہوتا ہے حسب معمول، جس طریقے سے دیگر معلقات اور قصائد میں شروع میں محبوبہ کے گھر کا ذکر ہوتا ہے، ویسے اس میں بھی ہے۔ کہا کہ لخولۃ اطلال ببرقۃ صحمدی طلوع کباقی الوشم فی ظاہر الیدی وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسن وتجلدی۔ لخولہ، خولہ جو ہے یہ محبوبہ کا نام ہے۔ لخولۃ اطلال، اطلال یہ طلل کی جمع ہے، طلل جو ہے کھنڈرات کو کہتے ہیں، گھر کے باقی ماندہ نشانات کو کہتے ہیں۔ برقتن اس زمین کو کہتے ہیں جس کے اندر مٹی ہو اور سنگریزے ہو، یعنی سنگلاخ زمین کو کہتے ہیں، پتھریلی زمین کو کہتے ہیں۔ صحمد ایک جگہ کا نام ہے۔ طلوع کا باقی الوشمی، لاح یلوح اس کا معنی لمع یلمع چمکنا، ظاہر ہونا، نمایاں ہونا۔ الوشم کا معنی ہوتا ہے گودنے کے نشانات لگانا۔ گودنے کے نشانات سمجھتے ہوں گے کہ سوئی کے ذریعے سے اپنے جسم کے کسی حصے پہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے جاتے ہیں، پھر اس میں سرما بھر دیا جاتا ہے، وہ دیر تک نشانات رہتے ہیں تو وہ کوئی پھول بناتے ہیں اس طریقے سے۔ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج نئے نئے شکل اس کی بن چکی ہے، تو اسی کو وشم کہتے ہیں۔ فی ظاہر الیدی، ظاہر کا معنی یہی ہے، ید معنی ہاتھ ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ باطن الید ہو گیا، یہ ظاہر الید ہو گیا، جو کف ہتھیلی کا بالائی حصہ ہے وہ۔ تو کہا کہ لخولۃ اطلال، میری محبوبہ خولہ کے گھر کے نشانات، ببرقۃ صحمدی مقام صحمد کی سنگلاخ زمین میں، مقام صحمد کی سنگلاخ زمین میں محبوبہ خولہ کے گھر کے نشانات طلوع ایسے ہی نمایاں ہیں، کباقی الوشم فی ظاہر الیدی جیسے ہاتھ کے بالائی حصے میں گودنے کے نشانات باقی رہتے ہیں۔ اگر کوئی گودنے کے نشانات لگا دے تو کچھ دنوں کے بعد نشانات بالکل ختم نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ تو باقی رہتے ہیں۔ تو جیسے ہاتھ کے اوپر گودنے کے نشانات نمایاں ہے، ویسے ہی دور دراز علاقے میں محبوبہ کے گھر کے کھنڈرات کچھ نہ کچھ ظاہر ہو رہے ہیں۔ وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسن وتجلدی، تو میرے دوست میرے خاطر اپنی سواریوں کو روکے ہوئے کہہ رہے ہیں، لا تہلک ہلاک مت ہو جاؤ۔ عصا یاسو کا معنی ہوتا ہے غم زدہ ہونا، تو غم کی وجہ سے ہلاک مت ہو جاؤ۔ التجلد کا معنی ہوتا ہے صبر، و تجلدی اور صبر سے کام لو۔ یہ شعر اس سے پہلے بھی پہلے معلقہ میں گزر چکا ہے۔ وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسن وتجملی، وہاں پہ تجملی ہے، تجلدی ہے۔ تو گویا کہ یہ توارد ہے کہ ایک شاعر نے جو بات کہی بالکل بھی آئی نہیں، وہی بات دوسرے شاعر کے ذہن میں آ گئی، بس ایک لفظ کا فرق ہو گیا۔ اب یہاں سے جو ہے کچھ سواریوں کا ذکر ہے۔ کأن حدوج اچھا، محبوبہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو اپنے قبیلے سے محبوبہ کے کوچ کرنے کا بھی ذکر کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس میں یہ شعر کہا ہے کہ کأن حدوج المالکیۃ قدوۃ خلایا سفین بن نواصف من ددی عدولیۃ او من سفین بن یامن یجور بها الملاح طورا ویہتدی۔ کأن حدوج، حدوج جو ہے یہ ہدجن کی جمع ہے۔ الحدج کا معنی ہوتا ہے، ہودج کو کہتے ہیں، عورت جس سواری کے اوپر سوار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو حدوج یہ جمع ہو گیا۔ المالکیہ آیا ہے، اوپر خولہ آیا ہے، اور کہیں پہ حنظلیہ آئے گا، یہ سب کے سب جو ہے اسی عورت کے صفات ہے، یعنی خولہ حنظلیہ، خولہ مالکیہ۔ تو مالکیہ جو ہے یہ کسی قبیلے کی ایک شاخ کی جانب منسوب ہے، وہ عورت جس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے تو اسی سے نسبت کی ہے اور کہا ہے مالکیہ۔ تو اصل میں کیا ہے، کأن حدوج خولہ المالکیہ، ہماری محبوبہ جو قبیلہ کلب کے بنو مالک سے تعلق رکھتی ہے اس کی سواریاں۔
الغدوۃ کا معنی ہوتا ہے صبح سویرے، خلایا یہ خلیتن کی جمع ہے، اور الخلیۃ کا معنی ہوتا ہے السفینۃ العظیمہ، بڑی کشتی کو کہتے ہیں، اور سفین کا معنی بھی سفینۃ معنی کشتی، اور کبھی کبھی جو ہے یہ بس سفین جمع سفینہ، سفین جو ہے یہ سفینتن کی جمع ہے، گویا کہ حذف تا کے ساتھ اس میں جمع بنائی گئی۔ تو خلایا سفینن کا معنی ہوتا ہے السفینۃ العظیمہ، خلایا سفینہ، تو الخلیہ کا معنی ہوتا ہے بڑی کشتی، سفینہ کا معنی بھی ہوتا ہے کشتی، تو گویا کہ جو بڑی کشتی جو لفظ ہے اس سے سفینے کو مجرد کر دیا گیا، صرف بڑے کے معنی میں اس کو لیا گیا، اور کیا معنی ہو گیا، خلایا سفینن کا معنی ہوا السفینۃ العظیمہ، بڑی کشتی۔ بن نواصفی، ان نواصف یا ناصفہ کی جمع ہے، ناصفہ کہتے ہیں پانی کی گزرگاہ کو، کوئی بھی پانی کی گزرگاہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ناصفہ۔ اور دد جو ہے ایک وادی کا نام ہے۔ تو اب کیا ہوا، پورے شعر کا معنی ہوا، کاننا حدوج المالکیتی غدوۃً، صبح سویرے ہماری محبوبہ خولہ مالکیہ کی سواریاں، ہماری محبوبہ خولہ مالکیہ کی کے ہودج کیسے محسوس ہوتے تھے، خلایا سفینن، کہ وہ بڑی بڑی کشتیاں ہیں، بن نواصف من ددی، جو وادی دد کی گزرگاہوں میں، پانی کے گزرگاہوں میں چل رہی ہے، وادی دد کے پانی کی گزرگاہوں میں چلنے والی بڑی کشتیوں کی طرح ہمارے محبوبہ کی سواریاں معلوم ہوتی تھی یا ہودج معلوم ہوتے تھے۔ اس کا اگر آپ عربی میں ترجمہ دیکھنا چاہیں تو اس طور پہ ہوگا کہ حوادج خولہ المالکیہ صبیحۃ یوم الفراق کانت تشبہ السفن العظام التی تجری فی المجاری الواسعہ من وادی ددی، اس کا میں نے پورے میں ترجمہ ایسے کیا ہے۔ پھر کہا عدولیۃ او من سفین ابن یامن یجور بها الملاح طورا ویہتدی، پھر خلایا سفینن اسی کی صفت بیان کی ہے، عدولیہ، عدولی یا عدولہ ایک جگہ کا نام ہے، یا عدولی ایک جگہ کا نام ہے، بحرین میں کوئی جگہ ہے جس کا نام عدولی ہے، تو وہاں اچھی کشتیاں بنائی جاتی تھی، جو کشتی وہاں سے بنتی اس کو سفینۃ عدولیہ کہتے ہیں۔ تو خلایا سفینن بڑی کشتیاں ہے، عدولیۃ یا تو وہ کشتیاں جو ہے عدولی بستی میں بنی ہیں، او من سفین ابن یامن، سفین ابن یامن ایک شخص کا نام ہے جو کشتیاں بناتا ہے۔ یجور بها الملاح طورا ویہتدی، جارا یجورو کا معنی ہوتا ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانا، جو سیدھا راستہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، قصد السبیل کہتے ہیں، جو ٹیڑھا راستہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جائر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اللہ کے ذمہ کرم پہ سیدھا راستہ دکھلانا ہے، ومنہا جائر، اور کچھ راستے وہ ہے جو ٹیڑھے ہیں۔ تو جارا یجورو کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہو جانا، اور بات عادیہ کے لیے ہے، الملا کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں، طورن کا معنی مرتن واحدہ، یہتدی کا معنی ہوتا ہے سیدھا ہونا۔ تو عدولیۃ وہ کشتیاں کیسی ہے، وہ بڑی کشتیاں یا تو عدولی کشتیاں معلوم ہوتی ہے، او من سفین ابن یامن، یا سفین ابن یامن کی بنائی ہوئی کشتیاں معلوم ہوتی ہیں۔ یجور بها الملاح طورا، کہ جن کو کبھی ملا ٹیڑھا کر دیتا ہے، ویہتدی، اور کبھی سیدھا کر دیتا ہے۔ جب کشتی چلتی ہے تو کبھی پانی میں سیدھی چلتی ہے، کبھی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہماری محبوبہ کے جو ہودج جا رہے تھے وہ کبھی سیدھے چلے جاتے، کبھی ادھر پلٹ جاتے، کبھی ادھر پلٹ جاتے تھے، اس طور پہ ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے آگے کہا ہے ہاں، یشقو حباب المائی حیزومہا بہا کما قسمت ترب المفاعل بالیدی۔ اس کے بعد جب کشتی چلتی تھی تو کشتی چلتی ہے تو پانی کیا ہوتا ہے صاحب، پانی چر جاتا ہے نا، جیسے کشتی پانی میں چل رہی ہے تو پانی دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، تو ان کشتیوں کے چلنے کے بعد پانی جو دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، کچھ اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ شقو حباب المائی حیزومہا بہا، حیزوم کا معنی ہوتا ہے سینہ، حیزومہا میں جو ضمیر ہے وہ سفینۃ کی جانب راجع ہے، بہا میں جو ضمیر ہے یہ نواصف کی جانب راجع ہے، اور شقہ یشقو جہاں سے یہ شعر شروع ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے چیر دینا۔ حبابل کا معنی، حباب کا معنی ہوتا ہے موج کہہ لیجیے، یشقو حباب المائی، پانی کی موج کو چیر دیتا ہے، پانی کے بہاؤ کو چیر دیتا ہے، کیا چیر دیتا ہے، حیزومہا بہا، اس وادی کے اندر جو ہماری کشتی کا سینہ ہے، جب کشتی پانی میں جاتی ہے تو جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو سینے سے تعبیر کیا ہے، تو پانی کی ان گزرگاہوں میں کشتی کا جو اگلا حصہ ہے یا کشتی کا جو سینہ ہے وہ پانی کے بہاؤ کو چیر دیتا ہے، دو حصوں میں کر دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے،
کما قسمت ترب المفاعل بالیدی، بالکل ایسے ہی چیر دیتا ہے، ایسے ہی تقسیم کر دیتا ہے جیسے کہ مٹی کو دو حصے میں کر دیتے ہیں کھیلنے والے بچے۔ بچے جب کھیلتے ہیں تو ایک کھیل وہ بھی ہوتا ہے کہ مٹی کے دو حصے کرتے ہیں اور کسی ایک میں جو ہے کوئی چیز چھپا دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ چیز کس میں رکھی ہے، تو نا کھیل ہوتا ہے نا، تو اس کھیل کو عربی میں الفعال کہتے ہیں۔ الفعال، جو وہ کھیل کھیلتا ہے اس بچے کو مفاعل کہتے ہیں۔ تو کما قسمت ترب المفاعل بالیدی، جیسے کہ ہاتھ سے فعال کھیلنے والا بچہ مٹی کو دو حصے میں تقسیم کر دیتا ہے، ایسے ہی یہ کشتیاں پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر رہی تھی۔ اب یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ میری محبوبہ کی جو سواریاں تھی، اس کے جو ہودج تھے وہ بہت ہی بڑے تھے۔ کیسے بڑے تھے؟ جیسے کہ بڑی کشتیاں ہوتی ہیں کہ جب وہ پانی میں چلے تو پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ تو کتنی تشبیہات ہو گئی اس میں، تشبیہ در تشبیہ ہو گئی سب، کہ ہمارے محبوبہ کی سواریاں کشتی کی طریقے سے ہے اور وہ کشتی پانی کو کیسے چیرتی ہے؟ ایسے چیرتی ہے جیسے کہ بچہ کھیلنے کے دوران مٹی کو دو حصوں میں بانٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اب یہاں تک جو ہے محبوبہ کی سواری کا ذکر ہے۔ اب یہاں سے ذکر جو ہے کچھ محبوبہ کے لب و رخسار کا ہے صاف ہے۔ کہا وفی الحی احوا ینفض المرد شادن مظاہر سمت لؤلؤ و زبرجدی خذول تراعی ربربا بخمیلۃ تناول اطراف البریر و ترتدی و تبسم ان الما کأن منورا تخلل حر الرمل دعس له ندی سقطه ایات الشمس الا لساته وصفا ولم تقدم علیہ باسمدی ووجہ کأن الشمس حلت رداءها علیہ نقی اللون لم یتخددی۔ یہاں تک جو ہے محبوبہ کے حسن و جمال کا ذکر ہے۔ الحیو کا معنی ہوتا ہے قبیلہ، وفی الحی، تو یہاں سے جو محبوبہ کو ذکر کیا ہے تو اس کے جو اوصاف ذکر کیے وہ سب اونٹنی کے ضمن میں ذکر کیے یا ہرنی کے ضمن میں۔ کہا کہ قبیلے کے اندر ایک ہرنی رہتی ہے جو ان اوصاف کے مالک ہے، تو ہرنی مقصود نہیں ہے، گویا کہ محبوبہ کو تشبیہ دی کس سے؟ ہرنی سے تشبیہ دی ہے۔ وفی الحی احوا، الحوتو کسے کہتے ہیں؟ تو الحوتو سے یہ احوا بنا ہے، یہ کیا ہے؟ اس جانور کو کہتے ہیں یا اس ہرنی کو کہتے ہیں کہ جس کے ہونٹوں کے اندر، جو کسی کے ہونٹ لال ہوتے ہیں، سب گلابی ہوتے ہیں، کسی کے کچھ مائل بسیاہ ہوتے ہیں، تو محبوبہ کے جو ہونٹ تھے وہ مائل بسیاہ تھے۔ تو کسی بھی شے کا مائل بسیاہ ہونا اس کی عربی کیا آتی ہے؟ الحوتو ہے۔ اسی سے حوا بھی بنا ہے، اسی سے قرآن پاک کا یہ لفظ بھی ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فجعلہ غثاء احوا، ہے نا قرآن شریف میں کہ اللہ تعالیٰ ہری بھری گھاس کو کیا کر دیتا ہے؟ سکھانے کے بعد اس کے اندر سیاہی پیدا کر دیتا ہے۔ گھاس جب ہری رہتی ہے تو کچی رہتی ہے تو ہری رہتی ہے، لیکن جب وہ سوکھنے لگے تو وہ مائل بسیاہ ہو جاتی ہے۔ تو کہا وفی الحی احوا، ہمارے قبیلے کے اندر ایک ایسی ہرنی ہے کہ جس کے ہونٹ مائل بسیاہ ہے۔ ینفض المردا، نفد ینفدو کا معنی ہوتا ہے جھاڑ دینا، حرکت دینا یا توڑ دینا، اور المردو کہتے ہیں جو پیلو کا درخت ہوتا ہے جس سے مسواک وغیرہ بنائی جاتی ہے، اس کے پھل کو کہتے ہیں المردو۔ ہم لوگ اردو میں جس کو مرد بولتے ہیں، عربی میں کیا ہے؟ وہ مرد کا معنی درخت پیلو کے پھل کو کہتے ہیں۔ شادنن، شادن کا بھی معنی ہوتا ہے طاقتور مضبوط، ہرنی کو کہتے ہیں۔ ہمارے قبیلے کے اندر ایک ایسی ہرنی ہے جس کے ہونٹ مائل بسیاہ ہے۔ ینفد المردا، اور وہ ہرنی ایسی ہے جو پیلو کے درخت کے پھلوں کو توڑ دیتی ہے، پیلو کے درخت کے پھلوں کو توڑ دیتی ہے۔ گویا کہ پیلو کا درخت بلند رہتا ہوگا، اس کے پھل اوپر لگتے ہوں گے، تو ہماری جس عورت کا ذکر کر رہا ہے، یہ عورت جو ہے بہت دراز قامت ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پھلوں کو توڑ دیتی ہے۔ شادن، شادن کا معنی طاقتور ہے، مضبوط ہے۔ مظاہر سمت لؤلؤ و زبرجدی، ظاہرہ یظاہرو کا معنی ہوتا ہے کسی کپڑے کو دو مرتبہ پہننا، ایک کے اوپر ایک کپڑا پہننا، اس کو کہتے ہیں ظاہرہ۔ تو مظاہر کا معنی ہوتا ہے دوہرا لباس پہننا۔ السمتو کا معنی ہوتا ہے ہار کو کہتے ہیں۔ لولو زبرجد یہ معلوم ہے آپ لوگوں کو۔ تو ہمارے قبیلے کے اندر جو ہرنی رہتی ہے یا ہرنی کی طریقے سے خوبصورت دوشیزہ اور محبوبہ رہتی ہے، اس کے ہونٹوں میں کیا ہے؟ سیاہی ہے، وہ پھلوں کو توڑ دیتی ہے، طاقتور ہے، اور لولو اور زبرجد کا دوہرا ہار پہنے ہوئے ہے۔ مظاہر سمت، تو ہرنی سے تشبیہ دی تو ساری تشبیہات تو ہو گئی، لیکن ہرنی کے گلے میں ہار نہیں ہوتا ہے،
تو یہاں پہ الگ سے ذکر کیا کہ ہرنی کو بالکل ہرنی مت سمجھو، بلکہ وہ ایسی عورت ہے جو گلے میں لولو اور زبرجد کے دوہرے ہار پہنے ہوئے ہے، ایک کے اوپر ایک ہار چڑھا ہوا ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد ہرنی جو ہوتی ہے وہ بھاگتی بہت تیز ہے، اور بطور خاص اس وقت جب اس کو یہ خدشہ لگا ہوا ہو کہ میرے پیچھے میرا دشمن ہے، اور جب وہ اپنے ریوڑ سے جدا ہو تو اس وقت وہ ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہے۔ ہرنی کی جو آنکھ ہوتی ہے اور اس کی جو چال ہوتی ہے، اس سے تشبیہ دی جاتی ہے، چال تو ہرنی جیسی بولتے ہیں، اور اس کی آنکھیں بڑی ہوتی ہے، اور جب ڈری ہوئی ہو تو اور زیادہ بڑی آنکھیں ہوتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے ہرنی کی یہ صفات بیان کی۔ خذولن، وہ ایسی عورت ہے، خذول، خذلہ یا خذولو کا معنی ہوتا ہے ساتھ چھوڑ دینا، یا پھر ایک ریوڑ سے پیچھے رہ جانا۔ وہ ایسی ہرنی جو ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہے۔ ترائی رب ربم بخمیلتن، را یرائی، یہ باب مفعلت سے جب کوئی فعل آتا ہے تو ساتھ میں کرنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے قتلہ مانے قتل کرنا، قاتلہ مانے آپس میں لڑائی کرنا کسی سے کے ساتھ۔ ایسے ہی الرعی کا معنی ہوتا ہے چرنا، اور ترائی کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ چرنا، را کسی کے ساتھ چرنا۔ الربربو کا معنی ہوتا ہے ریوڑ، اور الخمیلہ کا معنی ہوتا ہے جو بالکل ہری بھری جو زمین ہوتی ہے گھاس والی، اس کو کہتے ہیں خبیلہ، خمیلہ۔ تناولو اطراف البریری، تناولہ کا معنی ہوتا ہے لینا، الطرفو کا معنی کنارہ، البریر، بریر کسے کہتے ہیں سب؟ یہ بھی جو ہے درخت اراک کے پھلوں کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارتدا کا معنی ہوتا ہے پہننا۔ تو خذولن، یہ ایسی ہرنی ہے جو اپنے قبیلے سے جدا ہو چکی ہے، اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہو چکی ہے۔ ترائی رب ربم بخمیلتن، اور یہ ایک سرسبز و شاداب زمین کے اندر دوسرے جانوروں کے ریوڑ کے ساتھ چر رہی ہے، دوسرے جانوروں کے درمیان خود کو وہ غیر محفوظ تصور کر رہی ہے، اور اپنے ریوڑ سے جدا ہو کر کے چر رہی ہے۔ تناولو اطراف البریری، اور یہ درخت اراک کے پھلوں کے کناروں کو توڑتی ہے، وترتدی، اور اس کے پتوں کو اوڑھ کے گزارا کرتی ہے۔ یعنی یہ کہ اس کی زندگی جو ہے کہاں پہ گزر رہی ہے، گھاس کے اندر ہو رہی ہے، تو بہت صحت مند بتانے کے لیے یہ کہا ہے۔ ایک ایسی ہرنی جو کہ سرسبز و شاداب زمین کے اندر چر رہی ہے اور پتوں کو کھاتی ہے، اسی پہ گزارا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اب یہاں سے جو ہے مسکرانے کا ذکر ہے صاحب، ہے نا، تھر غور فرمائیں۔ وتبسم ان الما کا ان منورن، بسم یبسم مانے مسکرانا، الما، یہ کس سے بنا ہے صاحب؟ الما کا معنی ہوتا ہے یضرب لون شفتہ الی السواد، جس کے ہونٹ مائل بسیا ہو اس کو کیا کہتے صاحب؟ الما بولتے ہیں، یہ صفت کا صیغہ ہے۔ تو بتبسم ان الما، یہ باب سمیہ سے آتا ہے۔ عام طور پہ جو کسی فطرت کو بتانے والے یا کسی کی خلقت کو بتانے والے افعال ہوتے ہیں وہ باب سمیہ سے آتے ہیں، جیسے فہیمہ ہے، جیسے تو لمیہ کا معنی ہوتا ہے ہونٹوں کا مائل بسیا ہونا۔ وتبسم ان الما، یہ دراصل صفت ہے صغرون کی، الصغر کا معنی ہوتا ہے دانت، وہ ایسے دانتوں سے مسکراتی ہے جو مائل بسیا ہے۔ تو دانت تو سفید ہوتے ہیں، لیکن دانتوں کے اوپر کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں کہا ہے۔ یا پھر یہ کہ ہونٹ ہی اگر اس کی مراد ہو تو وتبسم ان الما، لیکن الشفۃ یہ مؤنث ہوتا ہے تو الما جو ہے مذکر کیسے ہو جائے گا صاحب؟ تبسم ان صغر الما، وہ جو ہے ایسے دانتوں سے مسکراتی ہے جس کے اوپر کا گوشت جو ہے مائل بسیا ہے۔ کأن منورن، اور ایسا محسوس ہوتا ہے، نورہ ینورو کا معنی ہوتا ہے خرج نورہ، آپ نے پڑھا ہوگا کہیں پہ، جب کوئی بھی پھل ہو، کوئی بھی پھل رہتا ہے تو پھل بننے سے پہلے پھول نکلتا ہے نا چھوٹا سا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلی کھلنا کہتے ہیں۔ کأن منورن، گویا کہ کوئی کلی ہے، وہ ایسے دانتوں سے مسکراتی ہے کہ گویا کہ وہ دانت گلے بابونا ہے نا، وہ ایک کلی ہے۔ تخلل حر الرملی، تخللہ کا معنی ہوتا ہے درمیان میں ہونا، وقع فی خلالہ۔ الحر کا معنی ہوتا ہے خالص، الرمل کا معنی ہوتا ہے ریت۔ الدعسو کا معنی ہوتا ہے خالص ریت، یہ ریت کا ڈھیر، اور ندی کا معنی ہوتا ہے تری۔ وہ ایسے دانتوں سے مسکراتی ہے یا ایسے ہونٹوں سے مسکراتی ہے جو مائل بسیا ہے، اور اس کے دانت ہی کہہ لیجیے، وہ ایسے دانتوں سے مسکراتی ہے کہ جس کے اوپر کے ہونٹ کیا ہے؟ مائل بسیا ہے۔ وہ دانت ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی گلے بابونا ہے۔ تخلل حر الرملی، جو خالص ریت کے اندر ہے، تو ریت میں جو گویا کہ گلے بابونا نکلتا ہے وہ بہت خوبصورت رہتا ہوگا، تو خالص ریت میں اگنے والے گلے بابونا کی طرح مسکراتی ہے۔ اور وہ خالص ریت کی
کے بدل کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ دعسن لہو ندی، کہ وہ خالص ریت ایسی ریت کا مجموعہ ہے، لہو ندی جس کے اندر کچھ تری بھی ہے۔ ریت اگر خشک ہو تو اس میں کچھ بھی نہیں نکلے گا، ریت کے اندر تری ہو تو اس سے کوئی پودا نکلے گا۔ دو شعر اور ہے، اس کے بعد اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی پڑھ لیجیے۔ سقط ہو ایات الشمس الا لساتی اصفا ولم تقدم علیہ باسمدی، کوئی بھی چیز اس وقت کھل کر سامنے آتی ہے جب کہ وہ اپنے ازداد کے درمیان رہتی ہے۔ آپ کے بھی دانت سفید ہیں، ان کے بھی سفید ہیں، سب کے سفید رہتے ہیں دانت عام طور پہ، تو کسی خوبصورت اور گورے رنگ کے آدمی کے دانت سفید نہیں دکھتے ہیں۔ جو آدمی کالا ہو اس کے دانت بہت سفید دکھتے ہیں، اسی لیے کہ وہ کالے کے درمیان ہے نا۔ تو افریقہ کے لوگوں کے دانت بالکل چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں صاحب، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کالے چہروں کے درمیان سفید دانت ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر محبوبہ کا ذکر کیا ہے، اور دور جاہلیت میں دانتوں کے حسن کو ظاہر کرنے کے لیے جو مسوڑے ہوتے تھے اس کے اوپر سرما لگاتے تھے، ہے نا، عصمت کا سرما لگا دیتے تھے تو دانت زیادہ چمک کے آتے تھے۔ ایسے ہی جو گلابی ہونٹ ہیں، اگر کسی کے کالے ہونٹ ہو پھر اس کے بعد دانت دکھے تو زیادہ خوبصورت دکھتے ہیں۔ اسی کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، سقط ہو ایات الشمسی، سقا یسقی کا معنی سیراب کر دینا، الیاتو کا معنی ہوتا ہے اشواؤ، شمس کا معنی واضح ہے۔ سقط ہو ایات الشمسی، اس کے دانتوں کو سورج کی شعاؤں نے سیراب کر دیا ہے۔ تو سورج کی شعائیں کسی کو پانی پلا دے تو کس قدر وہ چمکدار ہوں گی صاحب، تو اس کے دانتوں کو سورج کی شعاؤں نے سیراب کر دیا ہے۔ الا لساتہ، اللسۃ کا معنی ہوتا ہے مسوڑا، مگر مسوڑے، مسوڑوں کے اوپر سورج کی چمک دمک نہیں ہے، تو پھر مسوڑوں کے اوپر کیا حضرت پڑھائیں گے کیا؟ اصفا ولم تقدم علیہ باسمدی، اصفا یوسفو، آپ کسی حکیم کے پاس جائیں گے تو وہ جو دوا دیتے ہیں تو جس کو صفوف بنا کر کے کھا لیں، تو صفوف کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی پاؤڈر کر دینا، ہے نا، پیس کر کے۔ تو اصفا کا معنی ہوتا ہے اصف، اصفا یوسفو، اصفا اسی سے بنا ہے کہ جس کے اوپر صفوف ڈال دیا گیا ہے، پاؤڈر ڈال دیا گیا ہے۔ کس چیز کا آخر میں آ رہا ہے؟ باسمت، عصمت سرما جس کے اوپر چھڑک دیا گیا ہے۔ ولم تقدم علیہ، قدمہ یقدمو کا معنی ہوتا ہے کترنا، علیہ کا معنی ہوتا ہے ان دانتوں سے۔ تو اس کے دانتوں کو سورج کی شعاؤں نے سیراب کر دیا ہے، چمکا دیا ہے، سوائے مسوڑوں کے کہ ان کے اوپر عصمت سرما چھڑک دیا گیا۔ ولم تقدم علیہ، اور عصمت کا سرما چھڑکنے کے بعد عورت نے ان دانتوں سے کچھ بھی نہیں کترا۔ دانتوں سے اب کاٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھل کا جو بھی ٹکڑا ہوگا وہ ادھر ادھر لگے گا تو پھر مسوڑے پھر گورے ہو جائیں گے نا۔ تو ایسے وہ دانتوں سے مسکراتی ہے صاحب، بالکل۔ ایک شعر اور ہے، اب سب کچھ سننے کے بعد آپ چاہیں گے کہ چہرہ کیسا ہوگا، تو صاحب یہ متنبی نے کہا ہے کہ بِأَيِّ وَجْهٍ، کیا ہے وہ شعر ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وَوَجْهٍ كَأَنَّ الشَّمْسَ حَلَّتْ رِدَاءَهَا عَلَيْهِ نَقِيِّ اللَّوْنِ لَمْ يَتَخَدَّدِ، وجہن اس کا تعلق بھی وتبسم سے ہے، وتبسم عن وجہن، ہماری محبوبہ ایسے چہرے سے مسکراتی ہے کہ كأن الشمس حلت رداءها علیہ۔ تو حل یحلو کا معنی ہوتا ہے اترنا، اور یہاں پہ متعدی ذکر کیا ہے، حلت علیہ رداءها، حلت رداءها علیہ، حلہ معنی ڈال دینا۔ تو وہ ایسے چہرے سے مسکراتی ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ سورج نے اس کے اوپر اپنی چادر ڈال دی ہے۔ تو سورج کی چادر کیا ہوگی؟ سورج کی شعاع کہہ لیجیے کہ سورج نے اپنے روشنی کی چادر اس کے چہرے کے اوپر ڈال دی ہے۔ نقی لونی، نقا کا معنی ہوتا ہے کسی کا روشن اور واضح ہونا، بڑا خوبصورت اور سفید رنگ ہے۔ لم یتخددی، الاخدود کا معنی ہوتا ہے گڈھا، تو چہرے میں گڈھے کا مطلب جھری بولتے ہیں جس کو عمر دراز ہونے سے۔ تو لم یتخددی، اس کے چہرے کے اندر کوئی جھریاں نہیں ہیں۔ تو گویا کہ دراصل ووجہ نقی اللون لم یتخددی، وہ ایسے خوبصورت اور جھریوں سے خالی چہرے سے مسکراتی ہے کہ کأن الشمس حلت رداءها علیہ، کہ جب آپ اسے دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ سورج نے اپنی چادر اٹھا کر کے اسی کے چہرے کے اوپر ڈال دی، ایسا خوبصورت اس کا چہرہ۔